میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تقریباً 300 میل دور کیسے پہنچ گئی تھی۔ نہ موبائل تھا، نہ وائی فائی تھا، نہ کوئی نیٹ کا دور تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھ کر آواز لگائی تو 300 میل دور تک آواز پہنچ گئی۔ وہ کیا منظر تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا، توجہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہامند کے مارکے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ اس مارکے میں مشرکوں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی اپنی رعایا کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، مگر یہ لشکر جو عمر رضی اللہ عنہ نے نہامند کی طرف بھیجا تھا اس کے بارے میں بہت ہی فکر مند رہتے تھے اور اس لشکر کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نہامند میں گئے ہوئے مسلمانوں کی حالات منکشف کر دیے، یعنی کھول دیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت منبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو۔ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ نے بڑا تعجب کیا کہ کہاں عمر اور کہاں ساریہ، تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ بہرحال جب ایک ماہ کے بعد چند آدمی نہامند کی فتح کی خوشخبری لے کر واپس آئے تو بعض صحابہ نے صحابہ سے پوچھا، کیا فلاں وقت کو، فلاں دن کو آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پہنچی تھی؟ تو نہامند سے آنے والے مسلمانوں نے کہا، ہاں پہنچی تھی، یا ساریہ الی الجبل کی آواز آئی تھی اور اسی آواز کی برکت سے اللہ نے ہم کو کامیابی عطا فرمائی تھی، اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی تھی۔ پھر خود ہی ان لوگوں نے کہا، ہم آواز کی اتباع کرتے ہوئے پہاڑ کی طرف ہوئے تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ یہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ اگر آج کل کسی کے پیر و مرشد یہ کہہ دیں کہ تیسرے دن بارش ہوگی، اگر واقعی بارش ہو جائے تو لوگ شور ڈال دیتے ہیں۔ دیکھا ہے ہمارے پیر صاحب کی بات، جناب جب بھی ہمارے پیر صاحب منہ سے کوئی بات نکال دیں تو وہ ضرور پوری ہو کر رہتی ہے، جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب نے نیٹ پر موسمی حالات دیکھ کر کہا ہو، مگر پھر بھی پیر صاحب کو اللہ کا ولی کہتے ہوئے تھکتے نہیں۔ تو وہ عمر جس کی آواز کو ہوا نوکر بن کر پہنچاتی ہے، تو وہ عمر آگ بھی جس کی بات مانتی ہے، وہ عمر مٹی بھی جس کی بات مانتی ہے، وہ عمر پانی بھی جس کی بات مانتا ہے، وہ عمر ہوا بھی جس کی بات مانتی ہے، بغیر موبائل کے، بغیر نیٹ کے، بغیر وائی فائی کے۔ تو اس عمر سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ مگر لاکھوں اور کروڑوں درجے افسوس اور حیرانگی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنے والوں کو نبی کا مخالف کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ قرآن و حدیث کے بالکل ناواقف ہیں، کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو عمر رضی اللہ عنہ کی فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی صاف صاف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے، جو عمر کی اتباع نہیں کرتا وہ اصل میں اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنے کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ جو اللہ رسول کے حکم کے سامنے اکڑتے ہیں وہ بھلا مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حکموں کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔